روافض باغ فتق کے حوالے سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر جو الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے اہل بیت اطہار کا حق چھین لیا تھا، اس کا تحقیقی جواب مرحمت فرما کر مشکور فرمائیں۔ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، اگر آج کا عنوان صرف اور صرف سیرت صدیقی ہوتی تو میں کوشش کرتا کہ آدھا حصہ جو متاعن ہیں، اور جیسا کہ حضرت سراج الہند علامہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمت نے تحفہ اثنائے عشر لکھ کر اس کے تحقیقی جوابات دیے کہ آج تک ایران سمیت ہندوستان اور پوری دنیا کے علماء روافض جو ہیں وہ آج تک جو ہے وہ انگشت بدنداں بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ قلم بر کرتاس ہیں، اپنے قلم کو کاغذ پر لٹائے ہوئے ہیں، حرکت میں نہیں لا رہے ہیں کہ شاہ صاحب کے ان سارے کے سارے اٹھائے ہوئے نکات کو وہ واضح کرتے ہیں۔ لیکن کوئی ایک بھی بندہ ایسا نہیں جو یہ کہتا ہو کہ میں نے تحفہ اثنا عشریہ کے اٹھائے ہوئے سوالوں کے جوابات دے دیے۔ اور میری کوشش بھی یہ ہوتی ہے الحمدللہ اور ہمارے اکابرین کی کہ جہاں اپنے اکابر کی سیرت کو بیان کریں، اگر کسی کے ذہن میں کوئی ایسے شک و شبہ تو وہ بھی واضح کر دیں۔ لیکن میں گزارش یہ کروں گا کہ جہاں تک باغ فتق کا مسئلہ ہے تو ایک ہوتی ہے درایت اور ایک ہوتی ہے روایت۔ عقلی درایت تو اس بات کو تسلیم نہیں کرتی، دین کو ابو بکر کے والد نے تو پیش نہیں کیا تھا، لیکن یہ بات پکی ہے کہ پیاری صاحبزادی صاحبہ رضی اللہ عنہ کے والد گرامی نے ضرور پیش کیا تھا۔ ابو بکر غلام ہیں نبی علیہ السلام کے، پیاری صاحبزادی صاحبہ لخت جگر ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی۔ غلاموں کا بھی حق ہے کہ وہ دین کی غلامی کریں اور خدمت کریں، نبی علیہ السلام کے مشن کو زندہ رکھیں، لیکن زیادہ حق اہل بیت اطہار کا بنتا ہے، پیاری صاحبزادی صاحبہ کا بنتا ہے۔ ابو بکر تو ایک ہفتہ گھر نہ آئیں، اپنے بیوی بچوں کی خبر نہ لیں، بھوکے پیاسے فاقے کے عالم میں کبھی اس پہاڑی پر کبھی اس پہاڑی پر 2.5 سالوں میں جہاد جاری رکھیں۔ اور پیاری صاحبزادی صاحبہ کیا فرمائیں کہ ابو بکر تم جانو، دین جانے، مرکز جانے، منکرین ختم نبوت کا فتنہ آ گیا ہے، اور جناب ادھر سے مرتدین کا فتنہ آ گیا ہے، روم و پاور کی قوتیں جو ہیں ہمارے سرحدوں پر آ گئی ہیں، اور اندر اتنے فتنے، یہ سارا کچھ معاملات، لیکن مجھے تو جناب فتق کی کھجوروں کا حصہ چاہیے۔ کیا پیاری صاحبزادی صاحبہ کا ایسا ذہن ہو سکتا ہے؟ آپ نے برحق بھی کسی سے قرض لینا ہونا اور اس پر ذرا مشکل حالات آئے ہوئے ہوں تو آپ کے اڑوس پڑوس والے بھی اور آپ خود بھی سوچتے ہیں یار آج کل تو یہ بڑے نامساعد حالات کا شکار ہے، یار جب تمہارے پاس ہو جائیں سال بعد دے دینا پیسے، لیکن ابھی میں واپس جا رہا ہوں، تمہیں تنگ نہیں کرتا کیونکہ تم خود بڑے مجبور کھڑے ہو۔ میرے دوستو، حضرت ابو بکر کا تو وہ ذاتی معاملہ ہی نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر تو دین کے دفاع کے لیے سب کچھ قربان کر رہے ہو، اور پیاری صاحبزادی صاحبہ کو نہ اسلام کے مسائل سے دلچسپی یا ان حالات سے دلچسپی، وہ کہتی ہے بات ابو بکر تم جانو اور یہ تمہارا معاملہ جانے، مجھے تو صرف فتق کے باغ کا معاملہ حل کر دیجیے۔ کیا ایسا صاحبزادی صاحبہ کا ذہن ہو سکتا ہے؟ بطول کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قرآن پاک سورہ المزمل میں ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ بطول جو فعول کے وزن پر ہے، بطول کا معنی ہی ہے جو دنیا سے دست بردار ہو کر صرف اللہ کی طرف راغب ہو جائے۔ پھر مجھے یہ بتائیے، میں یہ ابھی درایت کی باتیں کر رہا ہوں، روایت کی بات بھی تحقیقی جواب دوں گا انشاءاللہ۔ کیا آپ کا عقل مانتا ہے کہ ایک مائی صاحبہ با پردہ ہو؟ اور باغ فتق کا مسئلہ جو دوست اٹھاتے ہیں انہی کی کتابوں میں ہے کہ حضرت بی بی صاحبہ کا ایک بال باہر رہ گیا تھا تو سورج نہیں طلوع نہیں کیا تھا، وہ اتنی پردے دار ہو۔ اور پھر ان کے پردے کا عالم یہ تھا کہ جب ان کا 6 ماہ بعد میرے آقا کے وصال کے 6 ماہ کے اندر اندر وصال ہوا تو انہوں نے وصیت فرمائی کہ مغرب کے بعد میرا وصال ہوگا، حضرت ابو بکر امیر المومنین کی زوجہ محترمہ حضرت اسماء بنت امیس مجھے غسل دیں گی، پانی بھر بھر کر پردے کے باہر سے سیدنا علی پاک پیش کریں گے، وہ مجھے غسل دلائیں گی، وہ کفن پہنائیں گی، کیونکہ میری سب سے بڑی محرم راز امیر المومنین ابو بکر کی زوجہ محترمہ حضرت اسماء بنت امیس ہے۔ اور راتوں رات مجھے جنازہ پڑھا کر چند آدمی میرے جنازے میں شامل ہوں، امامت ابو بکر کروائیں، اور یہ چند بنو ہاشم کے افراد شامل ہو کر مجھے دفن کر دیں۔ عرض کی گئی جی صبح کا جنازہ کیوں نہیں ہوگا؟ فرمایا کہ صبح اگر جنازہ ہوگا تو غیر محرم لوگوں کی نظریں میرے جنازے کی چادر پر پڑیں گی اور میں یہ دیکھ نہیں سکتی ہوں، مجھے یہ برداشت نہیں۔ جن کا وفات کے بعد بھی پردہ اتنا مضبوط ہو کہ جو دن کی روشنی میں اپنا جنازہ نہ چاہتی ہوں کہ کہیں لوگوں کی نظریں ان کے جنازے والی چادر پر ہی نہ پڑ جائیں، مجھے یہ بتائیے علی پاک جیسا ان کا شوہر موجود ہو گھر میں۔ حسنین کریمین تو چھوٹے تھے کیونکہ امام حسن کی ولادت جو ہے وہ سن 3 یا 4 ہجری میں، اور حضرت امام حسین کی ان سے بھی 6 ماہ بعد، تو اس طریقے سے میرے آقا کے وصال کے وقت وہ تو ابھی 8 سال کے بھی پورے نہیں تھے، اور حضرت امام حسین جو ہے وہ 7 سال کے بمشکل تھے، وہ تو چھوٹے بچے تھے،
لیکن کیا پیاری صاحبزادی صاحبہ کے لیے دادا جان حضرت عباس موجود نہیں تھے؟ بنو ہاشم کے باقی افراد موجود نہیں تھے؟ سیدنا مولا مرتضیٰ جو ابو بکر صدیق کے چیف جسٹس قاضی القضات ہے وہ موجود نہیں تھے؟ اگر انہوں نے حق لینا ہی تھا تو وہ علی پاک کے ذمہ لگاتی یا قبیلے کے بزرگ حضرت عباس کے ذمہ لگاتی، وہ جا کر امیر المومنین سے بات کرتے۔ وہ ویسے تو وفات کے بعد بھی اپنے پردے والی چادر پر بھی کسی کی نظر گوارا نہ کرے، اور فدق اتنا بڑا اہم مسئلہ تھا کہ ملکی حالات اور دینی حالات ایسے ہوں، اور اس کے باوجود وہ گلیوں بازاروں میں گزر کر بھری مسجد اور بھری محفل میں جا کر اپنے مطالبے پیش کر رہی ہیں اور باس و مباحثہ کر رہی ہیں۔ کیا عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے؟ لہذا درایت کے اندر تو یہ باتیں آتی نہیں ہیں۔ جہاں تک ہے راویوں کی روایت کا مسئلہ، تو بالکل روایات کے اندر موجود ہے کہ پیاری صاحبزادی صاحبہ خود بنفس نفیس حضرت ابو بکر صدیق سے انہوں نے کلام کیا اور فرمایا جی وہ باغ فتق جو ہے وہ مجھے آپ اس کا حصہ عطا کر دیجئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وضاحت چاہی کہ فتق ایک ہے زمین خیبر کے علاقے میں، آیا کہ وہ زمین آپ اپنے نام الاٹ کروانا چاہتی ہیں یا صرف فتق کے اندر جو کھجوروں کا باغ ہے وہ درخت اپنے نام کروانا چاہتی ہیں یا صرف پھل حاصل کرنا چاہتی ہیں؟ اگر اے پیاری صاحبزادی صاحبہ آپ کا معاملہ ہے اس زمین اور کھجوروں کے درختوں کے متعلق، تو میں خود کوئی اختیار نہیں رکھتا، خود کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ اگر نبی پاک علیہ السلام نے وہ کھجوروں کی زمین اور کھجوروں کے درخت فتق کا وہ آپ کے نام الاٹ کر دیا تھا تو آپ کو مطالبے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کے آپ کے پاس گواہ ہوں گے، آپ ان کی روشنی میں اپنا جو ہے قبضہ برقرار رکھیے، کوئی بھی آپ کے جو ہے نبی پاک علیہ السلام کے فیصلے کو تبدیل نہیں کرے گا۔ اور اگر نبی علیہ السلام کے زمانے میں آپ کو بھی تسلیم ہے کہ وہ کھجوروں کا علاقہ جس پر وہ موجود ہے، زمین کا ٹکڑا، وہ آپ کے نام الاٹ نہیں ہوا، کھجوروں کے درخت آپ کے نام الاٹ نہیں ہوئے، صرف جو کھجوریں اترا کرتی تھیں وہ ساری کی ساری کھجوریں بھی سیدنا علی پاک اتار کر آتے تھے۔ اب یہ بات چونکہ آگے ایک جملہ خود میری زبان پر، میں اس کا حوالہ آپ کو دے دوں۔ علماء اہل تشیع میں سے جن کو شیخ الطائفہ کہا جاتا ہے، علامہ ابو جعفر شیخ الطائفہ ابو جعفر طوسی، جن کی وفات 667 سنہ ہجری میں، ان کی کتاب ہے کتاب الامالی، اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، اور اہل سنت کی اسی طبقات ابن سعد کے اندر موجود ہے کہ خود حضرت سیدنا امام الائمہ امام محمد باقر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جتنے ہمارے اہل بیت کے مالی معاملات تھے آقا کریم علیہ السلام نے علی پاک کے سپرد کیے ہوئے تھے، کہ بیت المال میں سے بھی جو ذوی القربا کا حصہ ملتا تھا علی پاک کو ملتا تھا، جتنے باقی مال فے اور غنیمت میں سے جتنے علاقے عشری غیر عشری زمینوں کے معاملات تھے وہ بھی جو اہل بیت کا حصہ تھا ذوی القربا کا، علی پاک اس کے سربراہ تھے۔ جب حضرت ابو بکر کی بیعت آئی فواللہ ابو بکر علی علیہ، تو ابو بکر نے علی پاک کو طلب فرمایا، فرمایا علی پاک نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات کے مالی معاملات اور ان کے ذوی القربا پیاری صاحبزادی اور آگے جتنی اولاد امجاد اور اعزاء و اقارب ان سب کا جیسے علی پاک کے دور میں تم نے نظام چلاتے تھے اب بھی تمہارے سپرد رہے گا۔ ثم واللہ عمر علیہ، پھر امیر المومنین ابو بکر کے وصال کے بعد حضرت عمر نے بھی علی پاک کو اسی مسئلے پر قائم رکھا۔ شیعہ دوستوں کی ساری سیرت کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ کچھ عرصہ گزرا تھا امیر المومنین عمر کی امارت کو کہ حضرت علی پاک اور حضرت عباس میں جھگڑا ہو گیا۔ حضرت عباس کہتے تھے یہ معاملات میرے سپرد ہونے چاہیے، حضرت علی کہتے تھے نہیں نبی علیہ السلام نے مجھے ان کا ناظم اعلیٰ بنایا تھا، حضرت ابو بکر نے مجھے یہ نظامت دی تھی، میں اپنے چچا کو کبھی یہ سپرد نہیں کروں گا۔ بالآخر حضرت علی پاک اور حضرت عباس میں بہت زیادہ یہ تنازع بڑی منفی صورت اختیار کر گیا، تو دونوں خاندان اس فیصلے پر متفق ہوئے کہ امیر المومنین عمر کے پاس چلتے ہیں، جس کے حق میں وہ فیصلہ دیں گے وہی جو ہے اس کی نظامت کو سنبھالے گا۔ تو حضرت امیر المومنین عمر نے ساری بات سنی اور فرمایا چچا عباس آپ کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ، آپ کا جو بھی انفرادی مطالبہ ہوگا میں اپنے مال سے پورا کروں گا۔ رہ گیا یہ معاملہ، علی پاک کی دلیل مضبوط ہے کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے ان کو مقرر کیا، پھر شیخ کریم ابو بکر نے مقرر کیا، تو عمر کون ہوتا ہے جو اس عہدے سے معزول کرے؟ لہذا یہ معاملات ذوی القربا کے مالی معاملات کے اختیارات علی پاک کے پاس رہیں گے۔ حضرت عباس راضی ہو گئے کیونکہ وہ حکم مقرر کر چکے تھے حضرت امیر المومنین عمر فاروق کو۔ بہرحال حضرت عثمان نے سنا، حضرت امام باقر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، تو اہل سنت و جماعت کی کتابوں میں بھی صحت سے ثابت ہے، اہل تشیع دوستوں کی کتابوں میں بھی صحت سے ثابت ہے
کہ مالی معاملات تو میرے آقا کریم کے زمانے ظاہری سے ذویل قربا کے سارے سپرد سیدنا مولا مرتضیٰ کے تھے، لہٰذا حضرت پیاری صاحبزادی صاحبہ کے جب شوہر نامدار کے یہ پاس موجود ہے تو عقل نہیں مانتی کہ پھر وہ ابو بکر کے پاس جائیں، لیکن روایات کے اندر ہے کہ وہ حضرت ابو بکر کے پاس گئی اور حضرت ابو بکر نے بتایا کہ کیا نبی علیہ السلام نے وہ کھجوروں کے درخت اور زمین آپ کو الاٹ کی تھی؟ اگر کی ہے تو اس کو کون تبدیل کر سکتا ہے؟ اور جب آپ بھی تسلیم کرتی ہیں کہ نہ وہ زمین آپ کو دی تھی، نہ آپ کو کھجوروں کے درخت آپ کی ملکیت میں دیے تھے، بلکہ نبی علیہ السلام کھجوریں اتارا کرتی تھیں، علی پاک ان پر قبضہ کرتے تھے، نبی علیہ السلام نے حصے بنائے تھے، علی پاک حکم کے مطابق تقسیم کر کے ازواج مطہرات کا بھی نکالتے تھے حصہ، باقی بنو ہاشم میں سے جتنے بنو عباس ہیں وغیرہ سب کا نکالتے تھے، بنی عبد المطلب کا، اور ساتھ ساتھ آپ کا بھی نکالتے تھے۔ تو فرمایا کہ میں مالک نہیں ہوں ان چیزوں کا، اور لن اغیر سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نبی علیہ السلام کی سنت کو بھی نہیں تبدیل کروں گا۔ جس طریقے سے میرے آقا کریم علیہ السلام کے زمانے میں پھل تقسیم ہوتا تھا وہی پھل اب بھی آپ کو پہنچ جائے گا، اور یہ کھجوریں اور زمین نہ یہ میری ملکیت ہے نہ کسی اور کی ملکیت ہے، جیسے پہلے بیت المال کے نام تھی اسی طرح بیت المال کے نام رہیں گی۔ یہ تھا جی بنیادی موقف کے اندر فرق۔ بخاری شریف کے اندر ہے ایک سند میں، یہ بخاری شریف کے اندر ہی دونوں حدیثیں، ایک میں یہ ہے کہ پیاری صاحبزادی صاحبہ غضبت علیہ آپ پر ناراض ہو گئیں اور واپس آ گئیں۔ اب یہاں شرح ناج البلاغہ ابن حدید اور انصابی کمال الدین ابن میثم ان سب کو دیکھیے کہ جیسے ہی پیاری صاحبزادی صاحبہ ناراض ہو کر واپس آئیں، علی حضرت ابو بکر نے اس دن کے اپنے معاملات نمٹائے اور وہ گھر جانے کی بجائے سیدھے علی پاک کے دروازے پر آئے، اور دروازے پر آ کر جو مٹی تھی پیاری صاحبزادی صاحبہ کے دروازے کی، اس مٹی کے اوپر باہر گلی میں بیٹھ گئے اور زارو قطار رو رہے تھے۔ علی پاک آ گئے، فرمایا امیر المومنین آپ اس حالت میں؟ فرمایا جی پیاری صاحبزادی صاحبہ گئی تھیں، ہمارے درمیان یہ قضیہ ہوا، یہ بات ہوئی، آپ ناراض ہو گئی ہیں۔ علی پاک پیاری صاحبزادی صاحبہ کے پاس اندر تشریف لے گئے اور فرمایا اتق اللہ یا فاطمہ، اے پیاری فاطمہ اللہ پاک سے ڈرو، میں نبی پاک علیہ السلام کو قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤں گا۔ امیر المومنین اتنی دیر سے باہر تشریف فرمائیں، وہ نبی علیہ السلام کے قریب ترین صحابی ہیں، آپ مہربانی کریں اور ان سے کلام کریں۔ وہ ڈیوڑی کے اندر تشریف لائیں۔ حیرت تو یہ ہے کہ جب انہوں نے مقدمہ لڑنا تھا اس وقت تو وہ علل اعلان گئی تھی، اب وہ ڈیوڑی کے اندر کتابوں میں نظر آتی ہیں۔ بہرحال انہوں نے حضرت ابو بکر سے کلام کیا اور کہا جی کہ آپ اس بات کی شہادت دیتے ہیں اور اللہ پاک کو علی پاک کو گواہ بناتے ہیں کہ جتنا حصہ نبی علیہ السلام کے دور میں کھجور کے پھلوں کا آتا تھا مجھے ملتا رہے گا۔ ابو بکر نے فرمایا میں تو میرا موقف تو پہلے بھی یہ ہے کہ کھجوروں کے حصے میں کہ تو ایک کھجور کے دانے کی بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ بات بالکل علی پاک نے رفع دفع کرا دی۔ بخاری شریف میں فرضیت بہی، اس فیصلے کے بعد پیاری صاحبزادی صاحبہ ہمیشہ کے لیے علی پاک پر راضی ہو گئی۔ میرے دوستو، حضرت ابو بکر کا وصال ہوا، حضرت عمر کی شہادت ہوئی، حضرت عثمان کی شہادت ہوئی، علی پاک خود جو ہے امیر المومنین بنے۔ علی پاک ایک مرتبہ تو قوم کے سامنے کہہ دیتے کہ میں لیتا نہیں ہوں باغ فتق، کیونکہ میری زوجہ محترمہ بھی وفات پا گئی اتنا عرصہ پہلے، میں لیتا نہیں، لیکن اے مسلمانوں تمہاری آخرت ٹھیک کرنے کے لیے میں اتنا بتا دوں کہ وہ باغ فتق کی زمین اور کھجوروں کے درخت بھی وہ میری بیوی کا حصہ تھے اور نبی علیہ السلام کی صاحبزادی صاحبہ کا حصہ تھے، اور پہلے والے عمراء نے ظلم و زیادتی کی تھی۔ ایک مرتبہ تو 5 سالہ دور خلافت میں علی پاک ایسا کوئی ایک فرمان بھی جاری کر دیتے، حضرات حسنین کریمین کوئی ایسا مطالبہ پیش کر دیتے، لیکن آپ کو شیعہ دوستوں کی کتابوں میں بھی ایسا کوئی مطالبہ نہیں ملے گا، علی پاک کا کوئی ایسا فرمان نہیں ملے گا۔ 6 ماہ کے لیے سیدنا امام حسن امیر المومنین منتخب ہوئے، ایک مرتبہ بھی امام حسن نے امیر المومنین ہونے کے باوجود اس مسئلے کا کبھی ذکر نہیں فرمایا کہ جی میرے والد گرامی نے بھی حیا کا مظاہرہ کیا تھا اور میں تمہیں کہہ دیتا ہوں کہ میں وہ باغ لیتا تو نہیں لیکن وہ میری امی جان کا حصہ تھا، کبھی کوئی ایسا ذکر نہیں ہوا۔ امیر معاویہ کے ساتھ صلح کی شرائط طے ہوئی، 10 لاکھ درہم سالانہ امیر معاویہ نے طے کیا کہ امام حسن کو الگ پہنچیں گے، امام حسین رضی اللہ عنہ کو الگ پہنچیں گے امارت اسلامی کی طرف سے، اور وہ پہنچتے تھے امیر معاویہ کے دور میں۔ بیعت کی تھی امام علی مقام سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی۔ پہلی شرط یہ تھی کہ ان کے سارے خرچے اخراجات کی ذمہ داری امیر معاویہ پر ہوگی، وہ 10 لاکھ درہم ایک ہستی کے لیے مقرر ہوئے۔ شیعہ نے علی کو کچھ نہیں کہا جائے گا، جو جہاں ہے اسے معاف کر دیا جائے گا۔
اور امیر معاویہ کی وفات کے بعد آل الامر الی المسلمین، مسلمان اپنے امیر کا خود فیصلہ کریں گے. یہ 3 بنیادی شرطیں طے ہوئی. تو مجھے بتائیے کہ خیبر جو تھا تو امیر معاویہ جہاں ہر سال 10 لاکھ درہم بھیج سکتے ہیں، باقی ساری شرائط تسلیم کرتے ہیں، تو پورے کے پورے بنو ہاشم مل کر ہی کیا یا سیدنا امام حسن یہ شرط بھی لکھ دیتے ہیں کہ حضور باغ فتح ہمارا حصہ ہے، آج تک نہیں ملا، چلے اس کی آمدنی یا وہ بھی ہمارے نام کر دیجئے. تو امیر معاویہ کو تو پوری حکومت مل رہی تھی، ان کے کوئی علاقے یا ان کے کوئی زمین میں سے جا رہی تھی جائیداد، لہذا وہ دے دیتے ان کو. لیکن نہ امام حسین نے یہ مسئلہ اٹھایا، نہ امام حسن مجتبیٰ نے یہ مسئلہ اٹھایا. گزارے یہ تھی کہ عقل تو نہیں مانتا اس مسئلے کو، لیکن اگر روایات کو مد نظر رکھا جائے تو پیاری صاحبزادی صاحبہ نے مطالبہ کیا. ان کا مطالبہ زمین اور کھجوروں کا درختوں کا تھا، پھل کے ساتھ ساتھ. ابو بکر صدیق کا موقف یہ تھا کہ وہ ہے بیت المال کا حصہ، چاہے وہ مال غنیمت میں آیا ہو، پھر بھی بیت المال میں نبی علیہ السلام نے شامل کیا. لیکن وہاں تو جنگ ہوئی نہیں تھی، وہ خود اطاعت پر آ گئے تھے خیبر کے اس علاقے والے، لہذا وہ آیا تھا مال فے کے طور پر. بیت المال کا وہ حصہ قرار پا چکا ہے. نبی علیہ السلام نے کسی کی ملکیت میں نہیں دیا، وہ پھل تقسیم فرمایا کرتے تھے. جیسے نبی علیہ السلام کی سنت جاری تھی اب بھی وہی طریقہ جاری رہے گا، پھلوں میں سے آپ کا حصہ پابندی کے ساتھ آپ کو ملتا رہے گا. حضرت صاحبزادی صاحبہ چونکہ زمین مانگتی تھی، لہذا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب کے سامنے نبی علیہ السلام کے یہ فرمان پیش کر دیا کہ نحن معاشر الانبیاء، ہم انبیاء کا گروہ، لا نورثو، ہم نہ تو کسی کے وارث ہوتے ہیں، ولا نورثو، نہ کسی کو آگے ہم وارث بناتے ہیں. ما ترکنا فہو صدقۃ، ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے. تو ذاتی ملکیت بھی جو چھوڑے وہ صدقہ ہو جاتا ہے، اور یہ تو ذاتی ملکیت بھی نہیں تھی، مال فے کے طور پر آیا تھا، لہٰذا مسلمانوں کا بھی اس میں حق، اور 5ویں حصے کے طور پر بیت المال کا بھی، اور اسی بیت المال میں سے ذوی القربا کو بھی جاری ہوتا ہے. تو جیسے نبی علیہ السلام جاری کرتے تھے ویسے میں بھی جاری رکھوں گا. اسی بات پر تھا کہ رضیت میں وہ راضی ہو گئی. کیا وہ راضی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ تو راضی بھی ہو گئی، کیونکہ مجھے یہ بتائیے کہ پیاری صاحبزادی صاحبہ کو غسل کس نے دلایا، پیاری صاحبزادی صاحبہ کو کفن کس نے پہنایا، پیاری صاحبزادی صاحبہ کے آخری معاملات کی محرم راز اور امین کون تھی؟ وہ ابو بکر صدیق کی زوجہ محترمہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. اگر وہ حضرت ابو بکر سے ناراض ہوتی تو کبھی بھی حضرت ابو بکر کے گھر والوں کے ساتھ ان کے بہتر تعلق ہو ہی نہیں سکتے تھے، لہٰذا وہ راضی رہیں. حضرت ابو بکر باغ فتح کے مسئلے کے بعد بھی حضرت علی پاک کا ہی ساتھ دیتے رہے، جملہ معاملات میں مشاورت بھی دیتے تھے، ہر جہاد میں بھی شریک ہوتے، ہر معاملے میں شامل ہوتے، 5 نمازیں ابو بکر صدیق کے پیچھے پڑھتے تھے. سارا معاملہ بالکل ٹھیک تھا. رہ گیا اختلاف آپس کا ہو جانا کسی مسئلے پر، یہ تو کوئی بات نہیں، جہاں بھی کچھ لوگ اکٹھے رہتے ہوں گے کسی نہ کسی بات میں اختلاف ہو جاتا ہے، موقف میں جو ہے وہ اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن بیٹھ کر جب بات کیا کرتے ہیں ساری کی ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں. مجھے یہ بتائیے پیاری صاحبزادی صاحب اور علی پاک کا کبھی اختلاف نہیں ہوا. یہ ابو تراب کی کنیت علی پاک کو کب ملی تھی؟ نبی پاک علیہ السلام دوپہر کے وقت پیاری صاحبزادی صاحبہ کے گھر میں تشریف لائے. پوچھا جی اینا علی، علی پاک کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا حضور آج ہماری بہت زیادہ لڑائی ہوئی ہے میاں بیوی کی، اور میں نے یہ الفاظ ان کے سامنے کہے ہیں، اور آپ جو ہے وہ ناراض ہو کر تو چلے گئے ہیں باہر. میرے آقا کریم علیہ السلام تلاش کرنے کے لیے تشریف لے گئے. آپ نے فرمایا کہ علی پاک مسجد کے علاوہ کہیں نہیں جا سکتے. ناراضگی ہو گئی بہت زیادہ زوجین کریمین میں، گھر والوں میں. علی پاک مسجد میں تشریف لائے، دوپہر کا وقت تھا، آپ لیٹے ہوئے تھے، پسینہ مبارک بہت آ رہا تھا، نیچے کوئی صفحے تو ہوتی نہیں تھی اس دور میں. وہ ادھر آپ نے کروٹ بدلی، ادھر مبارک کروٹ بدلی، ادھر بھی مٹی مبارک شرف حاصل کر رہی ہے مسجد نبوی شریف کے فرش کی، ادھر بھی مٹی مبارک بازو اقدس پر بھی. میرے آقا جو تشریف لائے پسینہ پسینہ، اور مٹی اتنی برکت اور شرف آپ کے جسم اقدس سے حاصل. آپ نے فرمایا کم یا ابا تراب، مٹی والے اٹھ بیٹھو. اس دن سے آپ کی کنیت ابو تراب ہو گئی. پھر ان کو گھر لے گئے، صاحبزادی صاحبہ کا موقف سنا، علی پاک کا موقف سنا، دونوں کو شیر و شکر کر دیا. اللہ میرے بھائی شیعہ دوستوں کی کتابوں میں یہاں تک ہے کہ جب علی پاک کا رشتہ ہی نبی علیہ السلام نے فرمایا پیاری صاحبزادی صاحبہ اللہ کا حکم ہے میں علی بن ابی طالب سے تمہارا رشتہ. انہوں نے فرمایا جس بندے کا سر ہی گنجا ہے اور جس کا پیٹ ہی اتنا بڑا ہے اور قد چھوٹا ہے، میں اس بندے کے ساتھ کیسے شادی کروں گی؟ لیکن وہ بعد میں راضی ہو گئی تھی یا نہیں؟ انہی کے نکاح اقدس میں آئی یا نہیں آئی؟ ابو تراب والے مسئلے پر بھی وہ ناراض ہوئی، بعد میں راضی ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ میرے دوستو علی پاک کے ساتھ تو وہ کتنی مرتبہ ناراض ہوں، اور پھر لفظ آ جائے رضیت میں کہ وہ اپنے شوہر نامدار سے راضی ہو گئی، تو آپ علی پاک کو کچھ نہیں کہتے. ابو بکر صدیق سے ایک مرتبہ موقف کا اختلاف ہوا، پھر راضی بھی ہو گئی، لیکن آپ ابو بکر صدیق کو بالکل معاف نہیں کرتے ہیں.
تو گزارش یہ ہے کہ انسانی معاشرے میں جہاں لوگ رہتے ہوں اختلاف کوئی ایسی بڑی بات نہیں، دیکھنا یہ چاہیے کہ نتیجہ کیا نکلا۔ وہ بھی راضی تھی، علی پاک بھی راضی تھے، حسنین کریمین بھی راضی تھے، سارا معاملہ راضی اور خوشی رہا۔